الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دارالافتاء اہل سنت کا لائیو سلسلہ لے کر دارالافتاء اہل سنت کے پیج پر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اپنے سوالات اس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی کہ آپ کا سوال شامل ضرور کیا جائے، اور اگر بالفرض شامل نہ ہو تو اچھی نیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے سوال کا جواب نہ ملا تو بہت سارے سوالات کا جوابات تو انشاءاللہ یہاں پر دیے جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ جو علمی باتیں ہوں گی وہ آپ کو حاصل ہوں گی، اور اس کے ذریعے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو اچھی نیت کے ساتھ ہمارے اس سلسلے کے اندر شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم کی باتیں بھی حاصل ہوں گی، برکتیں اور رحمتیں بھی حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ یہ شروع کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سوالات کا سلسلہ مفتی صاحب شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے شہباز یاسین بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، جو لوگ کالا جادو کرواتے ہیں ان کی آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ بہت ساری سزائیں تو دنیا ہی کے اندر ان کی بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن بڑے بڑے گناہوں کو خاص طور پہ ذکر کیا، یعنی کبیرہ گناہ ویسے تو بہت سارے ہیں جن کو علماء نے بیان کیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن گناہوں کا خود تذکرہ کیا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ جادو کو بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر حاکم اسلام ہو، حکومت اسلام ہو، اور جادوگر کے اوپر وہ قابو پا لے، اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی اتنا برا اتنا سخت ہمارے یہاں پر اس کے لیے حکم ہے، اور قیامت کے دن اس کی سزائیں الگ ہوں گی۔ شب برات کے موقع پر جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یعنی اتنے گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے، لیکن چند بدبخت وہ ہوتے ہیں، بد نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے۔ اور جادو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں اس کے ساتھ کالا قید لگا دیتے ہیں، تاکید کر دیتے ہیں، ورنہ جادو کوئی بھی ہو وہ برائی ہوتا ہے، وہ کالا ہی ہوتا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی چیز گناہ ہونا ایک الگ بات ہے، اس کا شر ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا وجود ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ جادو کی مذمت کی وجہ سے بسا اوقات جادو کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں، ایسا کرنا یہ بالکل غلط اور یہ کفر کی صورتیں بنیں گی، اس لیے کہ اس میں قرآن پاک کا انکار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جادو کا تذکرہ کیا، اور بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادوگر آئے، وہ جو جادو لے کر آئے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود، ہاروت ماروت کا قصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس ہی جادو کے توڑ کے لیے اتاری جو گئی تھی، وہ اسی لیے اتاری گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے سحر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا اس کا توڑ کیا جائے۔ تو لہذا جادو کی مذمت تو دنیا آخرت دونوں کے اندر ہے، دونوں میں اس کی سزائیں موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے انکار کیا جائے۔ ماشاءاللہ، ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں، عارف بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر کے اندر بڑے، تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین سے عمر کے اندر بڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جانشین قرار پائے تھے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قرار پائے تھے۔ ان کے بعد جو بیٹے تھے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا یہ بیٹا حسن ہے. پھر اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، استفسار کیا کہ اس کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا یہ بیٹا حسین ہے. تو عمر کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے. ماشاءاللہ. یہ سہیل شاہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سید زادی کا غیر سید سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ اس میں کچھ شرائط ہیں. بعض لوگ مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے تو اگر سیدہ کے سرپرست موجود ہیں، یعنی والد موجود ہے، اس کا ولی موجود ہے، تو سیدہ کے ولی کی اجازت ہونا، مثلاً اس کے والد صاحب موجود ہیں تو ان کی اجازت، یعنی اگر زندہ ہیں تو ان کی اجازت، یا ان کی جگہ اگر کوئی اور ہے ولی سیدہ کا تو اس کی اجازت اس طریقے سے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ جس سے سیدہ کا نکاح ہو رہا ہے یہ غیر سید سنی ہے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ وہ سیدہ بالغہ ہے تو پھر اس کی اپنی اجازت کا ہونا بھی یہ ضروری ہے. اس طریقے سے یہ نکاح ہو سکے گا. اور نابالغہ ہے تو پھر اس کی شرائط اور بڑھ جاتی ہیں کہ والد کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ جہاں میں نکاح کر رہا ہوں یہ غیر سید سنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے والد نے کسی ایسے مقام پر لڑکی کا نکاح نہ کیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے برے اختیار کے بارے میں پتہ چلے. مثلاً اس نے بہت کم مہر کے اندر اپنی دوسری سیدہ بیٹی کا نکاح کر دیا تھا. ایسا ہو تو پھر اس صورت میں نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. باقی غیر سید جو سنی صحیح العقیدہ ہے اس سے سیدہ کا نکاح ہونے کی صورتیں یہ موجود ہیں. ماشاءاللہ. یہ شفیق فیضان یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمین پر گرے ہوئے پیسے ملے ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ اول تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر گری ہوئی رقم کو ہر طریقے سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کہیں پر آپ کو کوئی گری ہوئی چیز ملی ہے اور اس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ مالک تک پہنچانی ہے، اس کے مستحق تک، جس کی چیز تھی اس تک پہنچانی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. اٹھا لینا چاہیے، بہتر ہے. جبکہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر تو اٹھا ہی لینا چاہیے. اور اگر اس نیت سے آپ نے اٹھائی ہے کہ مالک تک پہنچانا ہے تو پھر آپ کو اس میں اختیار ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اسی مقام پہ واپس بھی رکھ سکتے ہیں. اور آپ اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آپ اعلان کیجئے. اتنے دن تک اعلان کیجئے کہ جس میں مالک کے ڈھونڈنے کی اس چیز کی امید ہو. یعنی ایسی چیزیں مثلاً مالک جو ہے وہ 1 ہفتے تک 2 ہفتے تک اس کو ڈھونڈے گا تو اتنے عرصے تک آپ اس کی تشہیر کیجئے. ایسی بات بتائیے اس میں کہ چیز تو واضح نہ ہو کہ کیا ہے، لیکن کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ کسی کی رقم مثال کے طور پہ گم ہوئی تھی تو وہ آ کے مجھ سے لے جائے، پھر اس سے نشانیاں وغیرہ معلوم کر کے وہ چیز اسے دے دیں. اور بالفرض وہ مالک نہیں آتا اور اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا، اس سے مایوس ہو چکا ہوگا، تو وہ چیز آپ چاہیں تو مسجد کے اندر دے سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی شرعی فقیر کو دے سکتے ہیں. اور خود اگر شرعی فقیر ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے تو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور نعوذ باللہ اگر اس نیت سے اٹھایا تھا کہ اسے میں اپنے خرچ کے اندر لاؤں گا تو اب تو لازم ہوگا کہ مالک کو تلاش کریں. اور اگر مالک کے ملنے کی اب امید نہیں رہتی تو کسی شرعی فقیر کے اوپر اس کو صدقہ کرنا یہ لازم ہوگا. ماشاءاللہ. کافی اچھے کیا نام ہے، ہمیں علم دین حاصل ہو رہا ہے. آپ اس لائف کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی علم دین حاصل کر سکیں. محمد عمران افضل اتاری یہ پوچھ رہے ہیں، نیا گھر بنواتے وقت کیا بکرا ذبح کر کے گھر کے کونوں میں خون بہانا ضروری ہے؟ ضروری بھی نہیں ہے اور اس طرح کرنا درست بھی نہیں ہے. بکرا کٹوانا تو درست ہے کہ گھر کے اندر آپ بکرا کٹوا لیں کہ اس طریقے سے بلائیں تو دور ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اس کی بنیادوں کے اندر اور جگہ جگہ خون چھڑکا جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو جگہ کو ناپاک کرنا ہوا، اور کسی جگہ کو بلا وجہ ناپاک کرنے کی اجازت نہیں. ذبح کرتے ہوئے جو خون نکل رہا ہے اس کی وجہ سے جو جگہ ناپاک ہو رہی ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر ہے، اس میں حرج نہیں. لیکن اس کے خون کو آپ چاروں طرف پھیلائیں یا جڑوں کے اندر ڈالیں، بنیادوں میں ڈالیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ. کافی اسلام بھائی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں. مبین احمد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں نومولود بچی کی تصویر پکچر سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں اگر خوشی کا اظہار کرنا مقصود ہو؟ دیکھیں، بچی ہو یا بچہ ہو،
تصویر شیئر کرنا جبکہ کوئی بری نیت نہ ہو جائز تو ہے. ہم اگر کسی کسی ایسی کی تصویر کرتے ہیں شیئر کہ جو نامحرم میں بڑی عمر کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اجازت نہیں. چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کی تصویر آپ نے شیئر کی تو شیئر کرنا درست ہے. لیکن اس میں ایک چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ بچے عام طور پر دیکھنے میں بڑے پیارے لگتے ہیں. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان پر پیار آتا ہے. اور ہمارے یہاں علم دین سے دوری ہے. بہت سے لوگ نہ اس پہ ماشاءاللہ بولیں گے، نہ بارک اللہ بولیں گے، بس وہ بیوٹیفل، ویری نائس، بہترین کر کے اس طرح کے الفاظ وہ بول دیں گے، اور اس سے بسا اوقات بچے کو نظر لگتی ہے. جب نظر لگتی ہے پھر بچے بیمار ہوتے ہیں، پھر پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے شیئر کرتے ہوئے دیکھ لیا کریں. اور بسا اوقات جو ہے وہ فضول شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی ذہن نہیں ہوتا، بس ایسے ہی اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھر نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. یہ راجہ ہمایون پوچھ رہے ہیں کہ لکھا جاتا ہے ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تو یہ ثواب کی نیت لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ویسے شیئر کر دیں گے، کوئی نیت نہیں ہے آپ کی، تو شیئر تو ہو ہی جائے گا لیکن اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اور اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ شیئر کریں گے کہ میں آگے شیئر کروں گا، علم دین دوسروں کو بھی حاصل ہوگا، لوگ بھی علم کی باتیں سیکھیں گے، تو یہ آپ کی اچھی نیت ہوئی، ثواب کی نیت ہوئی، تو آپ کو ثواب ملے گا. اگر ویسے شیئر کر دیں گے تو کوئی ثواب نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ شاہد اتاری پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد کیا قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل، فجر کی اذان کے بعد یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد کوئی اور نفل تو نہیں پڑھ سکتے، سنت فجر ہی پڑھیں گے، لیکن قضا نماز یہ پڑھی جا سکتی ہے. ہاں اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ جب قضا نماز پڑھیں تو کسی ایسی جگہ پر پڑھیں یا گھر کے اندر پڑھیں کہ جہاں کوئی دوسرا آپ کو نہ دیکھے. اب مثلاً آپ مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت پڑھی تو لوگ دیکھیں گے کہ تو سنتیں پڑھی ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ اور رکعتیں پڑھنا شروع کریں گے تو لوگ چونک جائیں گے کہ فجر کے بعد نوافل تو پڑھے نہیں جاتے. یا تو یہ کہیں گے کہ اس کو علم نہیں ہے اور فجر کے بعد نوافل پڑھ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے. اور یا پھر جو جانتا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے. اور قضا نمازوں کا اظہار کرنا، جیسے ہمارے یہاں پر لوگ بول دیتے ہیں کہ مجھ پر تو اتنی نمازیں نعوذ باللہ قضا ہیں اور اتنی روزے قضا ہیں، یہ گناہ ہے. یعنی ایک تو آپ نے نمازیں قضا کی، وہ گناہ الگ ہے، لیکن اپنے گناہ کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا یہ ایک الگ گناہ ہے. کسی کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب عز و جل کے سامنے گناہ کا اظہار کرنا چاہیے، سوائے یہ کہ مخصوص صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر گناہ کے اظہار کی اجازت ملتی ہے، ورنہ گناہ کا اظہار یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب اگر آپ مسجد کے اندر قضا نمازیں ادا کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے، جو سمجھتے ہوں گے کہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، اس سے گناہ کا اظہار ہوگا. لہذا اب اگر وہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کے اندر تو آپ قضا نماز جو ہے وہ چھپ کے پڑھیں، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں. پڑھنا جائز ہے بہرحال. غلام محی الدین یہ پوچھ رہے ہیں، نماز میں اکثر سجدوں اور رکعتوں کی تعداد یاد نہیں رہتی تو کیا کیا جائے؟ مثلا میرا پہلا سجدہ تھا، دوسرا، یا میری تیسری رکعت تھی یا چوتھی. اس میں ظن غالب کریں، اور اگر صرف وسوسہ ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیا کریں. اگر وسوسے کی طرف توجہ دیں گے تو پھر یہ تو مسلسل آپ کو آتے ہی رہیں گے. توجہ ان کی طرف نہ دیں. اور وسوسہ نہیں ہے، واقعی آپ بھول چکے ہیں، تو پھر اس صورت میں ظن غالب کریں کہ کون سی طرف آپ کا ذہن زیادہ جمتا ہے، 2 رکعت پر، 3 رکعت پر، 1 سجدے پر، 2 سجدے پر. تو جہاں آپ کا ظن غالب ہوتا ہے اسی کے مطابق آپ عمل کریں. اور اگر ظن غالب نہیں ہوتا تو کم کے اوپر آئیں، یعنی 2 اور 3 میں شک ہے تو پھر 2 رکعتیں اس کو کاؤنٹ کریں، 1 اور 2 میں شک ہے تو 1 رکعت اس کو کاؤنٹ کریں. ماشاءاللہ. یہ ہمارے اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل میت کرتے ہوئے دیتے ہوئے کوئی چیز بھول جائیں تو کیا غسل ہو جائے گا؟ کوئی عضو دھلوانا وغیرہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں. جو اس دھونا ضروری ہے اس کو تو دھویا جائے گا، جو فرض ہیں وہ تو ادا کیے جائیں گے. صحیح. یہ نصیر بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ گوگل سے، جو انٹرنیٹ سے، یوٹیوب وغیرہ سے کمایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے مختصر سا ارشاد فرما دیں. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ صرف کسی سے رابطہ کرنا، یعنی جیسے مثال کے طور پہ میل کے ذریعے آپ نے کسی کمپنی سے رابطہ کر لیا اور اسے آرڈر لکھوا دیا اور پھر اس نے آپ کو مال بھیجا یا آپ نے اس کو مال بھیجا. یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپس میں کنورسیشن یوں تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو کمائی کے دوسرے طریقے ہیں کہ کلک کریں اور اس کے اوپر آپ کو اتنی رقم مل جائے گی اور دیگر اس طرح کے ذرائع ہیں، تو ان میں عمومی طور پر جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ناجائز ہی ہوتی ہیں، کہ وہاں کوئی اجارے کی صورت نہیں بن رہی ہوتی،
کوئی وہاں پر خرید و فروخت کی صورت بن نہیں رہی ہوتی، تو عمومی طور پہ جب ان کی شرائط کو پڑھا جاتا ہے، ان کے ضوابط کو، ان کے قوانین کو پڑھا جاتا ہے تو وہ ناجائز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس طرح اگر کوئی کمپنی ہے تو باقاعدہ کمپنی کی جو شرائط ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ آپ بیان کر دیں، اس کی روشنی میں آپ کو جواب دیا جائے گا، ورنہ عمومی طور پر بہرحال یہ ناجائز و حرام طریقہ کار ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں فیاض جاوید بھائی، یہ کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ قبر پر ایسی جائے نماز بچھا سکتے ہیں جس پہ خانہ کعبہ یا گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہو؟ قبر کے اوپر جائے نماز ویسے بھی نہیں بچھانا چاہیے۔ بزرگوں کی قبر پر بھی چادر بچھائی جاتی ہے، چادر لگائی جاتی ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی ایک آدھی لگانی چاہیے۔ اور عام طور پہ جو مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہیں ان پر تو مصلی وغیرہ بچھائے بھی نہیں جاتے اور بچھانے بھی نہیں چاہیے، کہ اسے آپ جو ہے وہ رکھ کے چلے جائیں گے تو وہ ویسے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ پھر قبرستان ہمارے یہاں عمومی طور پہ غیر محفوظ ہوتے ہیں، جانور اس کے اندر آتے رہتے ہیں، بچے اس میں آتے ہیں، تو بے ادبیاں ہوتی ہیں ویسے ہی، اور وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور بالخصوص جب اس کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے یا گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ تو عام جگہ پر بھی نہیں بچھانی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پہ بچھا دیتے ہیں تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ قبر کے اوپر بچھائیں، قبر کے اوپر اس طرح کی جائے نماز بلکہ سادہ جائے نماز بھی نہیں بچھائیں۔ یہ محمد عبداللہ رضوی یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر محرم عورت سے چیٹ کرنا جائز ہے؟ غیر محرم عورت سے چیٹ کرنا یا اس سے ویسے ہی گفتگو کرنا یا ویسے ہی اس کو میسج کرنا، فون کرنا، اس کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ وہ کاروبار کا آپ دکان چلاتے ہیں مثال کے طور پر، وہ آپ مال لینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے آپ کے پاس آئی، تو اس وقت نگاہ نیچی کر کے اس سے گفتگو کر لی، یا کوئی عورت کسی مفتی اسلام سے شرعی مسئلہ پوچھتی ہے، اس نے اس کو جواب دیا، یہ ایک الگ میٹر ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے تو اس بنیاد پر جواب دینا، اس سے بات کرنا، یہ شرعاً جائز ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ چیٹنگ کرنا، میسیجز کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوا کرتی۔ یہ کاشف رضا پوچھ رہے ہیں کیا ایسی عورت جو کہ امید سے ہو، حاملہ ہو، کیا وہ مہندی لگا سکتی ہے؟ بالکل لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ بلال معیاری پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فارسی کے مولین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا؟ ویسے تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دعا کس کی قبول ہو یہ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی کی دعا قبول ہو جائے، البتہ اس کو جب یہ کہیں گے دعاؤں میں یاد رکھنا، تو عام طور پہ یہ یوں ہوتا ہے کہ عادتاً منہ سے نکل جاتا ہے، دوسروں کی عادت ہوتی ہے جاتے ہوئے سلام کیا، دعاؤں میں یاد رکھنا، تو یہ صرف اور صرف ایک رسمی جملہ ہوتا ہے، اور اگر واقعی کسی نے توجہ کے ساتھ کہا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، تو فارسی کے مولین کو بولنے سے بچنا ہی سمجھ آتا ہے کہ اسے نہ ہی بولا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ایسا جملہ بول کے اس کی جو اصل اس کا جو مقصد ہے کہ فارسی کے مولین کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، تکریم نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تعظیم و تکریم کی ایک صورت بنتی ہے، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ کافی اسلام بھی سوالات کر رہے ہیں، جن کے سوالات شامل نہیں ہو پا رہے وہ دوبارہ اپنے سوال کو کمنٹ کر دیں، سوالات اوپر چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور مزید اس لائیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی جو ہیں وہ علم دین حاصل کر سکیں۔ محمد عمر پوچھ رہے ہیں کہ 10 محرم کو قبرستان کیوں جاتے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے کہ لوگ جاتے ہیں، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ جمعہ کے فرض 2 رکعت میں ظہر کی نماز کیسے ادا کرنی ہوتی ہے؟ احمد رضا پوچھ رہے ہیں۔ جمعے کے دن جمعے کے فرض ادا کیے جائیں گے، ظہر احتیاطی ایک الگ میٹر ہے اور اس کو عوام میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، باقی جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کے فرض ہی ادا کیے جائیں گے اور اس میں جمعے ہی کی نیت بھی کی جائے گی۔ ابو عبداللہ شوکت علی پوچھ رہے ہیں کیا انعامی بانڈ کے انعام کے رقم جائز ہے؟ اس کے علاوہ جو کچھ اور رقم اصل قیمت سے زیادہ رقم فروخت کرتے ہیں، کیا یہ بھی درست ہے؟ انعامی بانڈز جو ہیں یہ جائز ہیں، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کا متفقہ جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ بانڈز یہ خریدنا جائز ہے، اس پہ نکلنے والا انعام بھی حلال ہے۔ البتہ اب زمانے قریب کے اندر حکومت نے ایک بانڈ نکالا ہے جو پریمیم بانڈ کہلاتا ہے، 40,000 والا۔ وہ بانڈ عمومی جو اس کی جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 40,000 کا لے لیا تو اب اس کے اوپر حکومت نفع دیتی ہے، یہ بانڈ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انعامی بانڈز ہیں وہ لینا جائز ہے، ان پہ نکلنے والا جو نفع ہے وہ بھی حلال ہے۔ اور آن پہ جو بانڈ خریدے جاتے ہیں، جو یعنی جتنی رقم والے بانڈ کھلنے والے ہوتے ہیں، مثلا 1000 والا بانڈ ہے وہ کھلنے والا ہے، یا 1500 والا ہے وہ کھلنے والا ہے،
تو ان دنوں میں یہ رقم جو ہے یہ بانڈ جو ہے یہ مہنگا ملتا ہے، کچھ رقم اوپر لی جاتی ہے، تو شرعی اعتبار سے بانڈ کی یہ خرید و فروخت مہنگی بھی جائز ہے، لیکن جو شنیدن ہے، یعنی جو سنا گیا ہے، جو معلومات ہے جو بیان کرتے ہیں، کنفرم کوئی معلومات نہیں ہے، بیان یہ کیا جاتا ہے کہ شاید قانوناً اس پر پابندی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ قانوناً اس پر پابندی ہے تو پھر تو لینے کی اجازت نہیں ہوگی، قانون کی پاسداری یہ کی جائے گی، ورنہ شرعاً بہرحال اس کا لینا یہ جائز ہے۔ یہ ہمارے اسلام بھی پوچھ رہے ہیں، محمد سفیر رضا قادری، مفتی صاحب کیکڑا جو پانی میں ہوتا ہے کیا کھانا جائز ہے؟ کیکڑا کھانا یہ حرام ہے۔ سمندر کے پانی کے جو جانور ہیں ان میں احناف کے نزدیک صرف اور صرف مچھلی کھانا یہ حلال ہے، مچھلی کھا سکتے ہیں، مچھلی کے علاوہ پانی کا کوئی دوسرا جانور یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ جو جھینگا ہے، جھینگے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ مچھلی ہی ہے، مچھلی کی قسم ہے، لہذا اس اعتبار سے اس کو کھانا تو جائز ہے، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے کہ جھینگا کھانے سے بچا جائے۔ بہرحال کیکڑا کھانا یا کیکڑے کی طرح دیگر جو سمندری جانور ہوتے ہیں ان کو ان احناف کے نزدیک کھانا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ ندیم رضا ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی؟ بالکل دعا مانگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر، اس پر احادیث طیبہ موجود ہیں اور اس پر رسالے علماء اہل سنت کے مکمل لکھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے شکیل احمد یہ سوال کر رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کیا اس کے علاوہ بھی کیا کوئی واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں؟ 10 محرم الحرام یہ انتہائی اہم دن ہے اور اس دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئیں، جن کا تذکرہ مدنی پن سورے کے اندر موجود ہے کہ 10 محرم کے دن کیا کیا معاملات پیش آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی گئی۔ بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی اور بہت سارے واقعات اس میں پیش آئے۔ تو اسلام سے قبل بھی محرم الحرام کو ایک انتہائی اہمیت حاصل تھی اور 10 محرم تو بالخصوص یہ اہمیت والا دن ہے تھا بھی، لیکن اسلام کے اندر جس واقعے کی وجہ سے 10 محرم کو شہرت حاصل ہوئی، محرم کے مہینے کو شہرت حاصل ہوئی، وہ انتہائی دردناک کربناک واقعہ ہے، واقعہ کربلا جو پیش آیا، جس میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اور ان کے رفقا کو یزید پلید کی فوجوں نے جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور جو ان پر ظلم و ستم کیے، یہ معروف ہیں، اور اس وجہ سے ہی یہ محرم کا مہینہ اب اہل اسلام کے درمیان معروف ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے حوالے سے معروف ہے، ورنہ بہرحال اس سے قبل بھی محرم الحرام کی اہمیت رہی، لیکن ہمارے درمیان اہل اسلام کے درمیان جس وجہ سے محرم الحرام معروف ہے وہ سیدنا امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا واقعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ شاہ رخ اتاری یہ پوچھ رہے ہیں ایک چیز کا ریٹ 10 روپے ہے تو کوئی 15 کی دے رہا ہے، کیا حکم ہے؟ اگر اور کوئی اس کے اندر خرابی نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، کوئی دھوکہ دہی اس کے اندر نہیں کر رہا، تو چیز مہنگی بیچنے میں حرج نہیں ہے۔ علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کو کوئی 1000 درہم کے بدلے بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریات سے تعلق رکھتی ہے، ضرورت کی چیز ہوتی ہے، اناج ہے مثال کے طور پر، تو اب وہ روزمرہ کی ضروریات میں سے ہے، بعض اوقات وہ شارٹ ہو جاتی ہے، کسی مقام پہ شارٹ ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو مہنگا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ یہ مدثر قریشی پوچھ رہے ہیں مسبوق سجدہ صاحب کا سلام میں امام کی اقتدا کرے گا یا نہیں؟ مسبوق یعنی وہ شخص کہ جو امام کے ساتھ اس وقت شامل ہوا جبکہ امام نے کچھ رکعتیں یا ایک رکعت ادا کر لی، یعنی 1 2 3 رکعتیں امام پڑھ چکا، اب وہ شامل ہوا جس کی کچھ رکعتیں نکل گئیں، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ تو امام جب سلام پھیرے گا تو اس صورت میں مسبوق امام کے ساتھ سجدہ صاحب تو کرے گا، یعنی امام نے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا، اس کے بعد وہ سجدے میں چلا گیا تو سجدے میں تو جائے گا لیکن سلام امام کے ساتھ وہ نہیں پھیرے گا، اس کی اسے اجازت نہیں، اگر اس نے پھیر دیا سلام تو اس صورت میں اس کی نماز جاتی رہے گی۔ یہ سید فرید بھائی پوچھ رہے ہیں، کافی دفعہ یہ کمنٹ کر چکے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں ایک دوست انٹرنیٹ
کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان کو کسی نے کہہ دیا انٹرنیٹ پر گناہ کی چیزیں ہیں اس لیے ان کی کمائی حرام ہے، آپ وضاحت فرما دیں۔ یعنی کمپنی میں کیا کام کرتے ہیں یہ اس کی دیکھا جائے گا۔ کمپنی کے اندر اگر وہ خود کوئی جائز کام کر رہے ہیں، صرف انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے ہیں یا جو ہے وہ USB مثال کے طور پر دیتے ہیں، فروغ کرتے ہیں، کوئی خود غلط کام نہیں کرتے، تو یہ کرنا تو ان کا جائز ہے، کمپنی کے اندر کام تو یہ کر سکتے ہیں۔ باقی ڈیٹیل معلوم ہونا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے۔ یہ مہر یاسین بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ بھائی بہن پر خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، بیان کر دیں۔ بالکل، اپنے گھر والوں کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے بچوں پر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا ہے کہ ان کے اوپر اس نے خرچ کیا تو یہ صدقہ بھی کہلائے گا اور افضل صدقہ یہ کہلائے گا، اچھی نیت کے ساتھ جب کہ وہ یہ خرچ کرتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ باہر بھی وہ کسی اور کے اوپر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ یہ کرنا چاہیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں، اعجاز حسین پوچھ رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو قبروں پر پانی کیوں ڈالا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی پانی ڈالتے ہیں تو یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، جو قبر پر پانی ڈالنے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ دفنا دیا، پہلی دفعہ جب دفنانے کے لیے گئے تھے اس کے اوپر مٹی پہلی دفعہ ڈالی تو اس کے اوپر پانی ڈالنا یہ سنت ہے، اس وقت پانی ڈالا جائے۔ اس کے بعد اگر مٹی منتشر ہو گئی ہے، اس مٹی کو مجتمع کرنے کے لیے، ایک جگہ رکھنے کے لیے اس کے اوپر کو پانی ڈالتا ہے تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب بھی قبروں پر جاتے ہیں تو بچے وہاں پر، لوگ وہاں پر بالٹیاں لے کے پانی کی گھوم رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان سے لے کے پانی اس پر ڈال رہے ہوتے ہیں، خود بھر کے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں اس کا کیا تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ پانی ڈالتے ہیں تو کیا اس سے کوئی مردے کو اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کو کوئی ٹھنڈک اس سے نہیں پہنچے گی، وہ اسحال ثواب وغیرہ کے ذریعے پہنچے گی۔ ہاں، آپ تازہ تر و تازہ پھول رکھیں، جو سبزی لگائی جاتی ہے وہ آپ لگائیں، مروا جو لگایا جاتا ہے وہ لگوائیے، اس میں حرج نہیں ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پانی فضول کے اندر ڈالتے ہیں، چاہے وہ 10 محرم کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں اگر کسی کو درود شریف قرآن کریم کی دعائیں پڑھے بغیر نیند نہیں آتی، اس پر غسل بھی واجب ہے تو اب پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ وہ ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ کون سی آیتیں پڑھ رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر قرآن کی وہ آیتیں، وہ صورتیں پڑھ رہا ہے کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے یا سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، اس طرح کے جو آیتیں اور صورتیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا کا، دعا کا معنی پایا جاتا ہے، ان کو دعا اور حمد کی نیت سے تو وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کی نیت سے نہیں، حمد اور ثنا کی نیت سے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر حمد و ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے اندر نہیں، دعا اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور قرآن کی نیت سے تو قرآن اس وقت، یعنی حالت جنابت کے اندر غسل جب فرض ہے، اس وقت پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ کہہ رہے ہیں فائبر یعنی انٹرنیٹ کی تار گھر تک پہنچاتے ہیں وہ۔ دیکھیں، شرعاً تو یہ جائز ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کام یہ کر سکتے ہیں، لیکن بچیں اس کام سے تو اچھا ہے۔ تسبیح فاطمہ کیا پڑھ سکتے ہیں غسل فرض ہو؟ پڑھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ راجہ عابد حسین 10 محرم کا ہی روزہ صرف رکھیں تو ایسا کر سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن اور ملا کے رکھیں، زیادہ بہتر ہے 9 محرم کا بھی رکھیں اور 10 محرم کا بھی رکھیں، اور 10 کے ساتھ 11 کا رکھیں، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر کسی نے فقط 10 محرم کا روزہ رکھا تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک روزہ اور اس کے ساتھ ملا کر آگے یا پیچھے کا رکھا جائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ استغفار کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور کیا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ استغفر اللہ کتنی بار پڑھے تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ استغفار کے بہت سارے فضائل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ استغفار کا حکم دیا گیا، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ مدنی پنصورہ کے اندر اس کے فضائل بھی موجود ہیں، وہاں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اس پر شرمندہ اور نادم ہونا چاہیے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے استغفار کرے کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا استغفر اللہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی مانگے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ یہ توبہ ہوتی ہے، یہ شرمندگی ہوتی ہے، باقی اس میں تعداد نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے رہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ صغیر حنیف پوچھ رہے ہیں پانی کھڑے ہو کر پینا کیسا ہے؟ پانی کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی یہ پیا جائے۔ البتہ آب زمزم اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی برتن کے ذریعے وضو کیا گیا ہے، جیسے پہلے لوٹے کے ذریعے وضو کیا جاتا تھا، یعنی خاص لوٹا جو وضو کے لیے رکھا جاتا تھا، تو ایسے برتن کے ذریعے اگر وضو کیا ہے تو اب اس برتن میں جو پانی بچا ہوا ہے، ایسے پانی کو کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے پانی ہیں وہ سارے بیٹھ کر ہی پیے جائیں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ کام ہے۔ ماشاءاللہ۔ کافی اسلام بھی جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ یہ قادر حیدر پوچھ رہے ہیں شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ شریعت و طریقت کے اندر بہت سارے فرق موجود ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ شریعت یہ اصل ہے اور طریقت اس کی فرع ہے۔ بغیر شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی بھی طریقت کی راہ کے اوپر نہیں چل سکتا۔ اول شرعی احکام ہیں، پھر اس کے بعد جو تصوف کی باریکیاں ہوتی ہیں، جو دقیق راستے ہوتے ہیں کہ جس پر چل کر بندہ آگے سے آگے پہنچتا ہے، یہ بعد میں ہے۔ شریعت اصل ہے اور طریقت یہ اس کی فرع ہے، اس کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک فرنچائز ہے، ورنہ اصل جو مرکز ہے وہ شریعت مطہرہ ہے۔ شریعت کے اصولوں کی پابندی اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو چاہے وہ ہوا میں اڑے یا پانی پر چلے، اس کا کوئی اعتبار یہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ محمد صغیر، یہ نام رکھنا کیسا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں، اور تجدید نکاح کے لیے حق مہر ضروری ہے کیا؟ محمد صغیر، اس میں اصل میں عشق کی باتیں ہیں کہ محبت کی باتیں ہیں۔ محمد کے ساتھ صغیر لگانا یہ اہل محبت پسند نہیں کرتے کہ محمد صغیر نہیں ہو سکتا۔ صغیر کا مطلب چھوٹا اور کبیر کا مطلب بڑا، تو اس لیے صغیر نام کے ساتھ محمد لگانے سے یہ بچنا چاہیے۔ اگرچہ کہ رکھنا جائز ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جب نکاح تجدید نکاح کریں تو اس میں اگر تو یہ نکاح اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسی سے واقعی کفر سرزد ہو گیا، جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ اس نے کفر بکا تھا، سری کفر بکا تھا، اور اس نے التزام کفر کر لیا، مثلا نعوذ باللہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اس نے انکار کر دیا، تو اس صورت میں چونکہ وہ کافر ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا، اب جو ایمان کی تجدید کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد نکاح کی تجدید کی جائے گی تو اس میں حق مہر کا ہونا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور ویسے احتیاطی وہ نکاح کر رہا ہے، تجدید نکاح کر رہا ہے، تو اس صورت میں جو یا اس نے ایسا کفر نہیں بکا، سری کفر نہیں بکا، لزوم کفر ہوا ہے، تو اس صورت میں جو مہر ہوگا وہ مستحب ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اور نیا مہر یہ دیا جائے۔ یہ حامد خان پوچھ رہے ہیں محرم الحرام میں شربت کیوں جو ہے اس کی نیاز کی جاتی ہے، جبکہ جو ہے شہدائے کربلا کو 10 محرم الحرام کو پیاسا رکھا گیا تھا؟ یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے جو قربانی دی اس کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل تعلیم ہے، وہ تو یہی ہے کہ دین اسلام کی خاطر ہم قربانی دیں، دین اسلام کے لیے ہم کام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام حسین کی، امیر سنت فرماتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں اور ان کے دیے ہوئے احکام پر عمل کریں، اس کو آگے سے آگے ہم پہنچائیں، اصل بنیاد یہ ہے۔ لیکن جہاں تک رہا دوسروں کو شربت پلانا، ایصال ثواب کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، کیونکہ جو شربت پلا رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرنا ہوتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بہت ہی اچھا مستحسن کام ہے کہ محرم کے اندر بالخصوص جو ہے، چونکہ ان کی قربانی کے ایام ہیں، تو ان دنوں میں اہل بیت اطہار کے لیے بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے شربت بنانا چاہیے اور اسے تقسیم بھی
کرنا چاہیے۔ نوید الطاف بھائی پوچھ رہے 313 مرتبہ استغفار کرنے والے کو کثرت سے استغفار کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی اسے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آب زمزم ایک سانس میں پینا چاہیے یا 3 سانس میں؟ آب زمزم بھی دوسرے پانیوں کی طرح 3 سانس میں ہی پینا چاہیے، البتہ آب زمزم یوں ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے پینا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے اس میں مکہ مکرمہ میں ہونے کے باوجود تھوڑا تھوڑا سا پیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو، بلکہ زمزم جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ بندے کو پینا چاہیے، جبکہ کوئی اور عذر اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ اسلام بہن پوچھ رہی ہیں کوئی ایسی عادت جو ٹھیک نہیں ہو، رب العالمین سے ہم دعا کر کے پناہ مانگ سکتے ہیں؟ یعنی عادت ٹھیک نہیں ہے اس کی، جی مثلاً کوئی بری عادت ہے اس کی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ تو مانگی جا سکتی ہے، دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ عز و جل مجھ سے یہ جو برا کام ہے اسے دور فرما۔ ماشاءاللہ کافی سوالات کو سلسلے میں شامل کیا گیا، انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور مدنی مذاکروں کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ روزانہ الحمدللہ عز و جل محرم الحرام کے مہینے کے اندر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اور پہلی محرم بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کر 10 محرم تک، یعنی 10ویں محرم کو بھی رات کو، اور پھر اس کے بعد ہفتے کا دن ہے تو اس دن بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ یہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔